حال ہی میں ساری دنیا کے مسلمان اس وقت غم و غصے کے اندر ڈوب گئے جب امت مسلمہ کے سب سے بہادر لیڈر آیت اللہ خامنہئی امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ جہاں آج مسلم دنیا کے تمام لیڈرز امریکہ کو اپنا خدا مانتے ہوئے اس کے آگے جھکے بیٹھے ہیں، وہیں واحد ایران آج وہ ملک ہے جس نے حق و باطل کی اس لڑائی کے اندر حق کا پرچم بلند کر رکھا ہے، اور اس کی رہنمائی عظیم لیڈر آیت اللہ خامنہئی ہی اب تک کر رہے تھے، جن کو اب اپنوں کی سازشوں اور دشمن کے حملوں نے شہید کر دیا ہے۔ لیکن آیت اللہ خامنہئی اصل میں تھے کون؟ ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے؟ اور آیت اللہ اپنے پیچھے کون کون سی قیمتی ترین اشیاء اور اثاثے چھوڑ گئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید الحسینی خامنہئی کے بارے میں ہی چند معلومات کو ڈسکس کریں گے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے 19 اپریل سال 1939 کو ایران کے مقدس شہر مشہد میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد جاوید خامنہئی تھے جو کہ ایک مشہور عالم دین اور مفکر تھے، جبکہ ان کی والدہ ختیجہ مرداماندی ایک گھریلو خاتون تھیں۔ آیت اللہ خامنہئی نے صرف 4 سال کی عمر میں اپنے ہی علاقے کے ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، اور وہ شروعات سے ہی ایسی شخصیتوں سے متاثر تھے جنہوں نے امریکہ کی گندی سازشوں کو چیلنج کر رکھا تھا۔ جب آیت اللہ خامنہئی جوان ہوئے تو یہ وہ وقت تھا کہ جب ایران کے اندر یورپی ماحول ہوا کرتا تھا اور یہاں پر ایک شاہی خاندان یعنی پہلوی کا راج ہوا کرتا تھا۔ علی خامنہئی شروعات سے ہی اسلامی اصولوں کے پابند تھے اور ہمیشہ سے ہی یورپی کلچر کے مخالف نظر آیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی عمر میں اپنی تعلیم اور تدریس کو مکمل کرنے کے بعد سیاست میں حصہ لیا اور جلد ہی ملک کے ایک مشہور لیڈر بن گئے۔ سال 1979 میں جب ایران کے اندر اسلامی انقلاب آیا تو آیت اللہ خامنہئی نے بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اس کے بعد علی خامنہئی کو حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا گیا۔ علی خامنہئی نے کچھ عرصہ فوج کے ساتھ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اکثر ملک کے مختلف مساجد میں جمعے کے خطبے دینے کا کام بھی سر انجام دیا کرتے تھے۔ ایک بار جمعے کے خطبے کے دوران ان پر دھماکے کا حملہ ہوا اور اس میں آیت اللہ خامنہئی شدید زخمی ہوئے اور ان کا سیدھا بازو بھی اس میں بڑا متاثر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ علی خامنہئی اپنے آخری وقت تک اپنے الٹے ہاتھ سے ہی سبھی کو سلام کیا کرتے تھے۔ سپریم لیڈر علی خامنہئی نے اپنی ساری ہی زندگی بڑی سادگی اور عیش و عشرت کے بغیر گزار دی۔ ان کی شادی منصور کوئستہ نامی ایک خاتون سے سال 1964 میں بڑی ہی سادگی کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ خاتون ایران کے ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی، جنہوں نے ماڈرن لائف اسٹائل کو ترک کرتے ہوئے علی خامنہئی کے ساتھ ایک سادہ سی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ آیت اللہ خامنہئی کی مال و دولت، نیٹ ورتھ اور ان کے اثاثوں کی بات کریں تو اصل میں علی خامنہئی ایک نہایت سادہ طبیعت کے مالک انسان تھے۔ اگرچہ ان کی رسائی ملک ایران کے ہر سرکاری ادارے تک حاصل تھی، مگر کبھی بھی لوٹ مار کا کوئی الزام تک ان پر نہیں لگا، بلکہ وہ حقیقت میں ہی ایک سادہ انسان تھے۔ بعض اندازوں کے مطابق 2025 تک ان کی کل مال و دولت کا تخمینہ 90 ارب ڈالر تک بھی لگایا جا چکا ہے، جو کہ ایران کے بڑے بڑے مالی اداروں کے ذریعے ہی مینیج کی جاتی تھی۔ آیت اللہ خامنہئی کی رہائش گاہ بھی بڑی سادہ سی ہے، جو کہ ایران کے دارالحکومت تہران کے اندر واقع ہے۔ یہ ایک انتہائی محفوظ اور پرامن مقام ہے جہاں حکومتی فیصلے ہوتے ہیں اور عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی جاتی ہیں۔ آیت اللہ خامنہئی ویسے تو خود گاڑیوں کے شوقین نہیں ہیں، مگر ان کے قافلے میں اچھی اور بلٹ پروف گاڑیاں ضرور موجود ہیں جو کہ حکومت ایران کی ہی ملکیت ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آیت اللہ خامنہئی کے کچھ زیادہ شوق کبھی بھی میڈیا کی زینت نہیں بنے، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہی سادگی پسند اور صرف ذاتی ضروریات کو ترجیح دینے والے انسان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آج تک مغربی میڈیا مختلف مواقعوں پر یہ دعوے کرتا آ رہا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی اور ان کی فیملی کے پاس ایران کے اندر اور ملک سے باہر بھی ایسے لاتعداد کاروبار اور پراپرٹیز وغیرہ ہیں جن سے اس خاندان کو ماہانہ بلینز آف ڈالرز آتے ہیں، جبکہ ایک مغربی نیوز چینلز نے تو آیت اللہ خامنہئی کی صرف اپنی نیٹ ورتھ ہی 100 بلین ڈالر تک بتا رکھی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
کیونکہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو اور جس کا مقصد دنیا کی دولت ہو وہ کبھی بھی اپنے ملک کے لیے لڑتے ہوئے یوں شہید نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دل تو ہمارے پیارے نام نہاد لیڈرز جیسا ہوتا ہے جو کہ ہر وقت مزید سے مزید اپنی جیبیں بھرتے اور اپنے امریکی آقاؤں کی خوش آمد کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بھی شاید بڑی حیرانگی ہوگی کہ آیت اللہ خامنائی کبھی بھی ایران کے سپریم لیڈر یا صدر وغیرہ بننا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ سیاست سے ہٹ کر ایک عام نوجوان کی طرح ان کے بھی کچھ شوق تھے، جن میں سب سے ٹاپ پر شعر و شاعری آیا کرتی تھی اور علی خامنائی ایک شاعر بننا چاہتے تھے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنی تحریکوں سے ایران کو مغربی سوچ والے شاہی خاندان کو گرانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، مگر اس سے زیادہ بننے کا ان کا کبھی کچھ ارادہ نہیں تھا۔ تاہم ان کی قسمت ان کو سیاست کے اندر لے آئی اور پھر ان کو ملک کے سب سے بڑے عہدے پر بھی فائز کر دیا۔ آیت اللہ خامنائی سال 1989 میں ایران کے سپریم لیڈر کے طور پر منتخب ہوئے اور تب سے لے کر اب تک اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے اور ملک کے اندر اسلامی نظام کو ہی پوری طرح سے قائم رکھے ہوئے ہیں۔ جہاں امریکہ کے اندر اتنے لمبے عرصے میں رونالڈ ریگن سے لے کر ڈونلڈ ٹرمپ تک 7 لیڈرز بدل چکے ہیں، وہیں آیت اللہ خامنائی مسلسل اتنا لمبا عرصہ ایران کی باغ دوڑ سنبھالتے رہے ہیں اور اب انہی امریکیوں نے اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر رکھا ہے۔ آیت اللہ خامنائی یقیناً اس دور کے سب سے عظیم لیڈر ہیں جن کو اسلامی دنیا کبھی بھی بھلا نہیں پائے گی۔ انہوں نے ایک ایسے دور میں کہ جب ساری دنیا کے حکمران پیسے کے پیچھے ہیں اور امریکہ کی گود میں ہی بیٹھے اسی کی بات مانتے ہیں، علی خامنائی نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ہر فیصلے پر انکار کیا اور اپنے ملک کے اندر اسلامی اصولوں کو برقرار رکھا، جبکہ امریکہ اور اسرائیل تو یہی چاہتے تھے کہ ایران پھر سے پہلے ہی کی طرح ایک یورپی ملک بن جائے اور پھر اسرائیل اس پر اپنی حکومت قائم کر کے آگے پاکستان پر بھی دباؤ ڈالتا رہے۔ لیکن علی خامنائی نے اپنے سید ہونے اور سید زادوں کے ساتھ اپنے تعلق ہونے کا ثبوت دیا اور یزیدیوں کے آگے جھکنے سے اچھا سر کٹوانے کو جانا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یزیدیوں کو آیت اللہ خامنائی کا سر تو مل گیا، مگر ان کی بیعت کسی صورت بھی ان کافروں کو حاصل نہ ہو سکی۔ تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ تو پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود، اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔